یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جس کا نام گلشن پور تھا۔ گلشن پور ایک خوبصورت اور پرامن گاؤں تھا جہاں کے لوگ محنتی اور سادہ مزاج تھے۔ گاؤں کے لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مقامی دکانوں پر انحصار کرتے تھے۔ ان دکانوں میں سے ایک دکان ایک قصائی کی تھی جس کا نام منصور تھا۔ منصور ایک لالچی اور خود غرض آدمی تھا جس کی نظر ہمیشہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے پر رہتی تھی۔ منصور کی دکان گاؤں کے مرکزی بازار میں تھی اور اس کے گوشت کا کاروبار خوب چلتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس کے پاس سے گوشت خریدتے تھے کیونکہ اس کے پاس تازہ گوشت ہوتا تھا۔ لیکن منصور کی ایک بری عادت تھی کہ وہ لوگوں سے زیادہ پیسے بٹورنے کے چکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی دھوکا کرتا تھا۔ وہ کبھی گوشت میں پانی ملا دیتا، کبھی گوشت کا وزن کم کر کے زیادہ پیسے وصول کرتا اور کبھی باسی گوشت کو تازہ کہہ کر بیچ دیتا۔ گاؤں کے کچھ لوگ منصور کے لالچ اور دھوکہ دہی سے نالاں تھے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کی چالاکیوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے کچھ بزرگوں نے منصور کو اس کی حرکتوں کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے ورنہ اس کے لیے برا ہوگا۔ لیکن منصور نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنی پرانی روش پر قائم رہا۔ منصور کی لالچ بڑھتی گئی اور اس نے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں اور بھی زیادہ بے ایمانی شروع کر دی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ کم معیار کا گوشت خرید کر لوگوں کو زیادہ قیمت پر بیچا جائے۔ اس نے بازار سے سستا اور ناقص گوشت خریدا اور اسے اپنی دکان پر تازہ گوشت کہہ کر بیچنے لگا۔ شروع میں لوگوں کو اس کی دھوکہ دہی کا علم نہیں ہوا، لیکن جب کچھ لوگوں نے اس کے گوشت کا استعمال کیا تو وہ بیمار پڑ گئے۔ گاؤں کے ڈاکٹر نے بتایا کہ گوشت خراب تھا اور لوگوں کو فوراً اس کا استعمال بند کرنا چاہیے۔ گاؤں کے لوگ بہت ناراض ہوئے اور منصور کے خلاف شکایات کرنے لگے۔ گاؤں کے لوگوں نے منصور کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب مل کر اس کی دکان پر گئے اور اس سے جواب طلب کیا۔ منصور نے پہلے تو جھوٹ بولا اور کہا کہ اس کا گوشت بالکل صحیح ہے، لیکن جب لوگوں نے اس کے جھوٹ کو پکڑ لیا تو اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ منصور کو اس کے دھوکے کی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی دکان بند کرے اور لوگوں کو ان کے نقصان کا ازالہ کرے۔ منصور کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس نے لوگوں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی دھوکہ نہیں